فرینڈس، آج ہم بات کریں گے مائٹوسس کے اوپر. مائٹوسس کی امپورٹینس کیا ہوتی ہے، مائٹوسس ہے کیا، مائٹوسس کے اسٹیجز کیا ہیں. مائٹوسس ایک سیل ڈویژن ہوتی ہے. یہ سیل ڈویژن کس کے اندر ہوتی ہے؟ سومیٹک سیلز. سومیٹک سیلز مطلب باڈی کے سیلز کے اندر. سومیٹک مطلب باڈی. میک سیم کاپی. یہ کیا کرتی ہے؟ اپنی ہی جیسی دوسری کاپی بنا لیتی ہے. فار ایگزامپل کہ ہماری کہیں سے اسکن خراب ہو گئی، پھر اس کو جو ریکور کرے گی وہ کیا کرے گی؟ کس کے تھرو ہوگی؟ مائٹوسس کا پروسیس چلے گا اور وہ اسکن ریکور ہو کے جیسے پہلی تھی بالکل ویسی کی ویسی آ جائے گی. رائٹ. اس کے علاوہ جتنے بھی آرگینزمس ہوتے ہیں وہ گرو کرتے ہیں تھرو مائٹوسس. رائٹ. فار ایگزامپل اگر کسی اسٹار فش جو ہے وہ ایک ایسا اینیمل ہے جس کا اگر ہاتھ بھی ٹوٹ جائے تو مائٹوسس کی مدد سے واپس گرو ہو جاتا ہے. رائٹ. اس لیے کچھ اینیملس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے آرگینزمس کے اندر کہ مطلب کہ مائٹوسس کوئی چیز ٹوٹ جائے تو بھی ریکور کر دیتی ہے. مگر ساتھ ہم اپنی اگر ایگزامپل لیں تو ہماری اسکن وغیرہ ڈیمیج ہو جائے یا پھر کچھ ہو جائے، ہماری باڈی کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں تو کیا مائٹوسس کی مدد سے کیا ہو سکتے ہیں؟ ریکور ہو سکتے ہیں. اب 4 مہینے کے بعد جو ہے ایک آر بی سی سیلز جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. جب نیو پروڈیوس ہوتے ہیں آر بی سی سیلز تو مائٹوسس کی مدد سے ہی ہوتے ہیں. اب سیل ریپلیسمنٹ کا کام کرتی ہے مائٹوسس. اسکن کے سیلز کو ریکور کرتی ہے. ڈائجسٹو ٹریکٹ سیلز. ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ہمارا، اس کے اندر کوئی سیل خراب ہو جائے تو مائٹوسس ریکور کرے گی. ریجنریشن کا کام کرتی ہے کچھ اینیملس کے اندر. ان کے آرمس وغیرہ اگر چلے جائیں ٹوٹ جائیں تو واپس لے آتی ہے. اس کے علاوہ مائٹوسس کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے پروکیریوٹس کے اندر. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایسیکسول ریپروڈکشن جو اینیملس کرتے ہیں، فار ایگزامپل امیبا ہو گیا، ہائڈرا ہو گیا، یہ برڈنگ کے تھرو یا سیکسول ریپروڈکشن کرتے ہیں اور اپنی جسم کو بھی دوبارہ بنا لیتے ہیں. اب پلانٹس کی بات لیں تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے مطلب شاخیں کاٹی، فار ایگزامپل کہ ہم نے ایک مطلب تازہ ڈنڈی لی اور دوسرے ہم نے ایک اور ہم نے کیا کیا، ایک اور پودے دوسرے پودے کی ہم نے ایک اور کاٹی شاخ، پھر اس کو ان دونوں کو دھاگے سے باندھ دیا، پھر کچھ کر دیا، تو اس کے بعد جو وہ جوائن ہو کے مطلب جوائن ہو جائے گا وہ پلانٹ گرافٹنگ کہلائے گی. اور پلانٹ گرافٹنگ بھی کس کی مدد سے ہوتی ہے؟ مائٹوسس کی مدد سے. مائٹوسس کے سائڈ افیکٹ بھی ہیں. اگر ایب نارمل بیہیویئر آف مائٹوسس مطلب اگر انکنٹرول سیل ڈویژن ہو جائے، ایب نارمل بیہیویئر ہو جائے مائٹوسس کا، تو کینسر کاز ہو سکتا ہے. ایب نارمل گروتھ آف سیلس. ٹیومر. اب ٹیومر بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک بینائن جو لوکل ہوتا ہے، جو جس جگہ پہ ہے اس جگہ پہ ہی رہے گا، آگے اسپریڈ نہیں کرے گا. اور میلائنن کیا ہوتا ہے؟ وہ اسپریڈ کرتا ہے، مطلب پوری باڈی کے اندر اسپریڈ کر جاتا ہے، جیسے کہ ہمارا بلڈ کینسر ہوتا ہے. اب مائٹوسس کے سیل ڈویژن ہوتی ہے. سیل کب ڈیوائڈ ہوتا ہے؟ سیل جب ڈیوائڈ ہو جائے تو تیار ہو جاتا ہے ڈویژن کے لیے. فار ایگزامپل کہ ہر سیل کو ڈیوائڈ ہو کے دوسرا سیل بنانا ہی ہوتا ہے. اگر سیل ڈیوائڈ ہوتے رہیں گے ہماری باڈی کے اندر تو کیا ہوگا کہ ہماری باڈی کے اندر سیل انکریمنٹ ہوتے رہیں گے اور ہماری باڈی مطلب زیادہ ایفیشینٹ ورک کرے گی. اب یہ باڈی سیلز کے اندر ہوتی ہے. اس کو جو ڈسکور کیا تھا والتھر اینڈ فلیمنگ نے کیا تھا. اس کے اندر 2 اسٹیپس ہوتے ہیں، کیریوکائنیسس اینڈ سائٹوکائنیسس. کیریوکائنیسس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ڈیویژن آف نیوکلیس. اگر نیوکلیس کو ڈیوائڈ کرنا ہو تو کیریوکائنیسس ہوگی، پھر سائٹوکائنیسس ہوگی. ڈیویژن آف سائٹوپلازم. جتنے بھی آپ سیل ڈیویژن دیکھیں اس کے اندر پہلے نیوکلیس ڈیوائڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہی سائٹوپلازم ڈیوائڈ ہوتا ہے. کیریوکائنیسس سے کچھ پروسیس ہیں مائٹوسس کے اندر: پروفیز، اینافیز، میٹافیز اور ٹیلوفیز. پروفیز کے اندر کیا ہوگا کہ ہمارا جو کرومیٹن مٹیریل ہے وہ کانڈنس ہو کر کروموزوم بنائیں گے. کرومیٹن مٹیریل کیا کرے گا؟ کانڈنس ہو کر کروموزوم بنائے گا. کرومیٹن مٹیریل نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے. سینٹریولز جو ہیں وہ مائگریٹ کریں گے اپوزٹ پولز کی طرف، اور نیوکلیئر انویلپ جو ہے ڈیزائنٹیگریٹ ہو جائے گا، مطلب ٹوٹنا بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میٹافیز آئے گا. میٹافیز کے اندر جتنے بھی کروموزوم تھے وہ ایکویٹر پلیٹ کے اوپر آ جائیں گے اور مائٹوٹک پلیٹ بنائیں گے. اینافیز کے اندر کیا ہوگا؟ جو کرومیٹس اس کے اندر کیا ہوگا؟ پل کرے گا کرومیٹس کو ٹوورڈز اپوزٹ پولز. اس کے اندر کیا کریں گے؟ سینٹریولز ہیں ہمارے اور اسپینڈل فائر پکڑ کر کیا کریں گے؟ وہ پل کریں گے. جو کرومیٹس ہیں نا ہمارے سسٹر کرومیٹڈ مطلب جو کروموزوم کے آرمس ہوتے ہیں ان کو پل کریں گے دونوں طرف سے اور ان کو ڈیوائڈ کر دیں گے، سیپریٹ کر دیں گے 2 گروپس کے اندر.
پھر اس کے بعد ٹیلوفیز. ٹیلوفیز کے اندر کیا ہوگا ہمارا, یہ بالکل ریورس پروسیس ہوتا ہے پروفیز کا. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیر انویلپ دوبارہ بننا شروع ہو جاتی ہے, سیل ڈویژن نیوکلیس کی ڈویژن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور کروموزوم واپس کروموٹین کے اندر کنورٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد سائٹوپلازم کی ڈویژن ہوگی, ہم سائٹوکینیسس بولیں گے. کلیویج آف فرو ہوگا, جو مطلب دو ابھی نیوکلیس سے ڈیوائڈ ہوگا, سیل ہمارا ڈیوائڈ نہیں ہوتا ٹیلوفیز کے اندر. تو کیا ہوگا کلیویج مطلب ایک پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سائٹوکینیسس ہوتی ہے. جس مطلب جب فار ایگزامپل کہ ایک سیل سائٹوپلازم کی ڈویژن ہوگی تو اس پروسیس کو ہم کلیویج بولیں گے. مطلب فرو کی فرو جو ہوتا ہے مطلب وہ جو اس کے بیچ کا پورشن ہوتا ہے جس سے مطلب توڑنا ہوتا ہے تو فرو بولتے ہیں. پھر اس کے بعد دو نیو سیلز بن جائیں گے. اسی طرح ہمارا میوسس بھی ہے. اگر ہم میوسس کی بات کریں تو میوسس جو ہے ایز کمپیئر ٹو مائٹوسس یہ کیا کرتی ہے, میوسس کا مطلب ہے مینس ٹو میک اسمالر. اب یہ ریڈکشن ڈویژن ہوتی ہے. اب ہمارے پاس مائٹوسس کے اندر کیا ہو رہا تھا کہ جتنے ہمارے پہلے والے مطلب کروموزوم تھے پچھلی جنریشن میں 70 ویسے کے ویسے کروموزومز آ رہے تھے نا ہمارے پاس. فار ایگزامپل میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے مطلب کروموزومس اتنے ہی اتنے رہے, مطلب یہاں پر کوئی نہ ہاف ہوئے نہ کوئی زیادہ ہوئے. مگر اگر ہم بات کریں میوسس تو میوسس کے اندر کروموزومس نمبر ہاف ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے ریڈکشن ڈویژن کہلاتی ہے. اس کو آسکر ہرٹوگ نے ڈسکور کیا تھا, سب سے پہلے اسٹڈی کیا تھا. اور یہ سیکس آرگنس کے اندر ہوتی ہیں, جرم سیلس کے اندر ہوتی ہے اور اس کے اندر گیمیٹ فارمیشن ہوتی ہے. رائٹ, یہ سیکس آرگنس کے اندر ہوتی ہے. اب کروموزوم کس سے مل کر بنا ہوتا ہے, ڈی این اے اور ہسٹون پروٹین. رائٹ, اب ڈپلوئڈ 2n کا مطلب 46 کروموزومس, ہیپلوئڈ n مطلب 23 کروموزومس. اب سیکس آرگن مطلب گونڈس. اب جو ہمارے گونڈس جو مطلب سیل پروڈیوس کریں گے اسے ہم گیمیٹس کہتے ہیں. اب جو میل کے مطلب جو گونڈس ہیں وہ کون سے ٹیسٹس, اور ٹیسٹس میں سے کیا مطلب اسپرم ریلیز ہوگا, اور فیمیل کی اووری جس میں سے اوور ریلیز ہوگا. رائٹ, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈپلوئڈ جو ہے وہ ہاف ہو جاتے ہیں, کدھر ہیپلوئڈ بن جاتے ہیں, جس وجہ سے کیا ہوتا ہے ریڈکشن ڈویژن ہوتی ہے. اس کی میوسس 1 ہوتی ہے اور میوسس 2 ہوتی ہے. اس کے پروسیس بالکل مائٹوسس کی طرح ہے, مگر اس کا پروسیس 1 تھوڑا ڈفرینٹ ہے مائٹوسس سے ایز کمپیئر ٹو پروسیس آف مائٹوسس. میوسس 1 میں ڈفرینٹ ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سائنپسس ہوتی ہے, پھر کراسنگ اوور ہوتا ہے پروسیس 1 کے اندر. سائنپسس مطلب فیوژن آف کروموزومس ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ایکسچینج آف جینیٹک مٹیریل جیسے فیوز ہو جاتی ہے کروموزوم, تو سائنپسس کا پروسیس کہلاتا ہے. اور اس کے بعد جو ایکسچینج ہوتا ہے جینیٹک مٹیریل ان ہومولوگس کروموزومس وہ کراسنگ اوور کہلاتا ہے. لانگیسٹ فیز ہوتا ہے. اس کے اندر کروموزوم کنڈینس ہوتے ہیں, پھر نیوکلیئر انویلپ ڈیسینٹریٹ ہوتی ہے اور سینٹرل میں اسپینڈل فائبر اور سینٹرل اسپینڈل فائبر بناتے ہیں. اس کے اندر جو ایکسٹرا پروسیس ہے وہ سائنپسس اور کراسنگ اوور کا ہے. باقی سیم رہے گا میٹافیز 1. اس کے اندر ہومولوگس کروموزوم الائن ایکویٹر پلیٹ مائٹوٹر پلیٹ بنائیں گے. اینافیز کے اندر کیا ہوگا کائنیٹوکور اسپینڈل فائبر شارٹ ہو جائیں گے, پلنگ کروموزومس اور 2 سیٹ آف کروموزومس بنا لیں گے. ادھر کرومیٹڈ سیپریٹ ہو رہے تھے, ادھر کروموزوم سیپریٹ ہو رہے ہیں. اپوزٹ ٹیلوفیز کے اندر بھی وہی رہے گا کہ اس میں بس ایک فرق ہے ٹیلوفیز کے اندر کہ اس میں ہاف نمبر آف کروموزومس ہو جائیں گے, نیوکلیئر انویلپ فارم ہونے لگے گا اور اسپینڈل فائبر ریموو ہو جائیں گے. پھر سائٹوکائنیسس ہوگی, ہیپلوئڈ سیلس بن جائیں گے. اب میوسس 2 کے اندر کیا ہوگا, ایس فیز نہیں ہوگا, سینتھیٹک فیز ہوتا ہے. انٹرفیز ریسٹنگ انٹرفیز 2 ہوگا, G1 اور G2 فیز ہوگا. انٹرفیز ریسٹنگ فیز کو بولتے ہیں جو میوسس 1 اور میوسس 2 کے درمیان میں ہوتا ہے. اب پروفیز 2 کے اندر کیا ہوتا ہے کروموجن, یہ بالکل مائٹوسس کی طرح ہوتا ہے. جو میوسس 2 ہوتی ہے بالکل مائٹوسس کی طرح ہی ہوتی ہے. کروموزوم ارینج ہوں گے اس کے اندر, کرومیٹن کنڈینس ہوگا. پروفیز 2 کے اندر کیا ہوگا کرومیٹن کنڈینس ہوگا, کروموزوم بنائیں گے, نیوکلیئر انویلپ ٹوٹنا شروع ہوگی. میٹافیز 2 کے اندر کیا ہوگا کہ کروموزوم ول ارینج آن ایکول, دین ایکویٹر پلیٹ پر آ جائیں گے کروموزوم, پھر میٹاٹو پلیٹ بنائیں گے. کروموزوم ول اٹیچ ٹو اسپینڈل فائبر, کروموزوم اٹیچ ہوں گے اسپینڈل فائبر سے جیسے ہوتے آئے ہیں اب تک. اور اینافیز 2 کے اندر کیا ہوگا کائنیٹک فائبر ول اسٹریچ کرومیٹن اپوزٹ پولز. اس کے اندر بھی کرومیٹڈ کو اپوزٹ پولز کے اندر کیا کھینچے گی اینافیز کے اندر کائنیٹوکور فائبر.
اور ٹیلوفیز بھی ویسے سیم ٹو سیم رہے گا. ٹیلوفیز 2 نیوکلیر انویلپس بننا شروع ہو جائے گا, نیوکلیر ڈویژن کمپلیٹ ہوگی, بس سائٹوکائنیسس ہوگا. اب یہ امپورٹینس کیا ہے میوسس کی, کہ میوسس کروموسوم نمبر مینٹین رکھتا ہے جنریشن ٹو جنریشن. اگر آپ کو میرا لیکچر اچھا لگا ہوا ہو تو پلیز میرے چینل سبسکرائب کریں, کمنٹ کریں, لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے. اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیں, کیونکہ میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بھی فی الحال میرے ایگزام تھا تو میں نے سوچا میں پڑھتی تو نہیں ہوں, لیکچر بھی بنا لیتی ہوں. تو پلیز سبسکرائب مائی چینل, کمنٹ, لائک اینڈ شیئر.